السلام ناظرین، میں محمد ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ویڈیو دیکھتے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، دریائے سوات کا واقعہ پر جتنا بھی افسوس کیا جا سکے کم ہے، ہر آنکھ اخبار ہے، اور پورے ایک سوگ کا سماں ہے ملک کے اندر۔ اتنا بڑا یہ سانحہ ہے، اس طرح کا سانحہ پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہو چکے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آج تک اس پر قابو نہیں پا سکے۔ کوئی ایسا قانون نہیں بن سکا، سخت قانون انتظامیہ کی طرف سے دیکھنے کے لیے نہیں آیا، دیکھنے میں نہیں ملا، جو کہ اس ایسے ناخوشگوار واقعات کو رونما ہونے سے روک سکے۔ ناظرین، کل کی ہے کہ اسٹیٹمنٹ کے سانحہ سوات میں ایک ہی خاندان کے تقریباً 8 افراد کی جو تھے وہ ان کی میتیں جو ہیں ڈسکا پہنچا دی گئیں، اور 7 افراد جو جہاں باغ تھے ان کو بھی ان کے آبائی علاقوں میں ان کی میتوں کو پہنچا دیا گیا تدفین کے لیے۔ ناظرین، آج کی جو تازہ ترین سچویشن کے مطابق چیف جو سیکٹری ہیں خیبر پختونخوا، انہوں نے آج سوات کا دورہ کیا، اور ان کے مطابق ان کے جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا اس کے مطابق 85 افراد جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں، 5 افراد مزید ان کی لاشیں نکال لی گئیں، اور تقریباً 58 افراد کو زندہ بچا لیا گیا، اور تقریباً ان کے مطابق 20 افراد ایسے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں چل پا رہا کہ وہ کہاں ہیں، لاپتہ ہیں اب تک۔ وہ ان کا زندہ ہونے یا جہاں باغ ہونے کے بارے میں ابھی کوئی ایسی خبر نہیں ہے جس کے متعلق کوئی تصدیق کی جا سکے، وہ لاپتہ ہیں۔ ناظرین، یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ کتنا جانی نقصان ہوا تو یہ ابھی تک کوئی آپ کو ایگزیکٹ فگر کنفرم نہیں ہمیں مل رہی ہے کہ ہم بتا سکیں کہ آپ کو کہ کیا ایگزیکٹ فگر آپ کے سامنے آپ کے لے کر آئیں۔ مین چیز یہ ہے کہ جب تک یہ حالات کنٹرول میں نہیں آ جاتے، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سرچ آپریشن جاری ہے اور ریسکیو ٹیمیں وہاں پر کام کر رہی ہیں، جب تک کہ فائنل کوئی ایسی یہ انڈر کنٹرول نہیں ہو جاتی سچویشن، تب تک اس کے جانی جو ہے نقصان جتنا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ زیادہ جانی نقصان ہو، تو ان کا کوئی آپ کہہ لیں کہ حتمی ہم نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ کتنے لوگوں کی جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ ابھی تک جتنے کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 20 افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جب تک گورنمنٹ کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، اور جب تک حالات انڈر کنٹرول نہیں ہو جاتے، یعنی کہ سیلاب کی جو کنڈیشن ہے وہ انڈر کنٹرول نہیں ہو جاتی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر اب تک کتنا جانی نقصان ہوا ہے۔ ناظرین، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے سوات کا دورہ کرتے ہوئے اس موقع پر ہر جہاں بحق افراد، یعنی کہ جن کے جو لواحقین ہیں ان کے جو جہاں بحق ہوئے ہیں، ان کو 15 لاکھ روپے فی کس دینے کا بھی انہوں نے اعلان کیا، اور اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی غفلت برتنے والے جو افسران ہوں گے ان میں جو ہے وہ ریسکیو کے ضلعی آفیسر وغیرہ ان کو معطل کر دیا، اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ انکوائری کمیٹی کا جائزہ، انہوں نے کہا کہ جی جو انکوائری کمیٹی بنائی ہے وہ جائزہ لے گی، اور جائزہ لینے کے بعد جو لوگ غفلت برتتے ہوئے پائے گئے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، ان کو سزا دی جائے گی۔ ناظرین، کل اسسٹنٹ کمشنر کا ایک بیان تھا جونوں کے مطابق، انہوں نے کہا کہ ہم نے سیاحوں کو بار بار مطلع کیا تھا، آگاہ بھی کیا تھا کہ سیلاب آنے کا خطرہ ہے، الرٹ ہے، ہائی الرٹ ہے اس کے بارے میں کہ سیلاب آ سکتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی لوگ نہیں رکے، اور وہ وہاں جا کر انہوں نے سیلفیاں وغیرہ بنا رہے تھے۔ وہاں کے مقامی لوگ بتا رہے تھے کہ لوگ وہاں پر جا کر سیلفیاں بنا رہے تھے، تو اور بچے بھی تھے ان میں، بڑے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، تو یعنی کہ اس طریقے سے لوگوں نے ایوائڈ کیا انسٹرکشنز کو انتظامیہ کی طرف سے۔ ناظرین، یہ سب سے بڑی لاپرواہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پر ہم جاتے ہیں کسی ایسے مقامات پر، وہاں پر ہمیں انتظامیہ کی انسٹرکشنز کو بہت زیادہ غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مین چیز یہ ہوتی ہے کہ سیلاب کا سیزن تھا، اب یہاں پہ سب سے زیادہ بڑی غفلت جو نظر آتی ہے انتظامیہ کی طرف سے، اس میں ہے کہ جی سیلاب کا سیزن ہونے کے باوجود حفاظتی اقدامات کیوں نہیں کیے گئے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے، جو قدرتی آفات ہوتی ہیں اس کو ہم روک تو نہیں سکتے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے سیفٹی میجرز کرنی ہوتی ہیں، کچھ ضروری اقدامات کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہی ہم کم سے کم نقصان یعنی کہ اس پر قابو پا سکتے ہیں، نقصان پر قابو پا سکتے ہیں، اور ہم لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے سیف پوائنٹ کے اوپر ان کو ہم نے سیو کرنا ہوتا ہے، تو یہ انتظامیہ کا کام ہوتا ہے جو کہ نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد جو سیاحتی مقامات کے اطراف میں لائف گارڈز تعینات کیوں نہیں کیے گئے، جو لوگوں کو بچاتے، وہاں پر کسی قسم کے کوئی لائف گارڈز وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ ہم نے جانے کیوں دیا۔ اگر انتظامیہ یہ کہہ رہی ہیں جس طرح اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو روکا لیکن وہ نہیں روکے، تو جناب آپ کی رٹ کہاں پہ تھی؟ پھر کہاں پر آپ کے انتظامیہ سٹینڈ کر رہی تھی، جس نے بالکل کسی قسم کا کوئی وہاں پہ قانون نافذ نہیں کیا، لوگوں کو روکنا تھا وہاں پہ کسی بھی طریقے سے، تو وہ بھی نظر نہیں آیا، جس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا۔
ناظرین ہیلی کاپٹرز کی مدد بھی نہیں لی گئی، حالانکہ ہیلی کاپٹرز کی مدد لی جاتی تو شاید کچھ بہتری آ سکتی تھی، کچھ لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا، مگر اس طرح کے جو تھے وہ کسی قسم کی ہیلپ نہیں لی گئی. تو یہ کچھ فلاز پائے گئے ہیں، یعنی کہ یہ اگر ہوتے تو شاید کم نقصان ہوتا، لیکن اب تک اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی انتظامات نہیں کیے گئے تھے. ناظرین لوگوں کے مطابق لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچے بڑے دریائے سوات میں سیلفیاں لے رہے تھے، میں مصروف تھے کہ اچانک پانی کا جو بہاؤ تھا وہ پہلے تھوڑا تھا، اچانک اس میں اتنی شدت آ گئی اور اس نے ایک بڑے ریلے کی شکل اختیار کر لی اور آہستہ آہستہ وہ لوگوں کو بہا کر اپنے ساتھ لے گیا. ناظرین یہ جو لمحہ تھا، اگر ہم اس کی ویڈیو فوٹیج دیکھتے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے کہ کس طریقے سے لوگ جو تھے وہ اپنے عزیزوں کو، اپنے پیاروں کو موت کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے. یہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا جس کے بارے میں اگر جتنا بھی افسوس کیا جا سکے کہ بہت کم ہے، اور اس کسی کی جانی نقصان کا آپ پیسے سے ازالہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کتنے بھی پیسے دے دیں یا کچھ مدد بھی کر دیں گے تو وہ اس کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ازالہ کسی جانی نقصان سے ہو سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اس طرح کے اقدامات کریں کہ آئندہ اس طرح کے انسیڈنٹ نہ ہو. ظاہر بات ہے کہ ہم انسیڈنٹ ہونے کے بعد کہتے ہیں نا لکیر پیٹتے ہیں، تو اس میں کیا فائدہ. جو مین چیزیں ہمیں پہلے سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو ہم سیو کریں. انتظامیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے اس چیز کا انتظام کرے تاکہ لوگوں کو کوئی جانی نقصان نہ لوگوں کا ہو جائے. ناظرین جہاں غفلت انتظامیہ کی ہے وہاں پہ عوام بھی برابر کی شریک ہے. اس میں یہ نہیں میں کہہ سکتا آپ کو کہ ساری غلطی انتظامیہ کی ہے، جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جہاں پر انتظامیہ غلط تھی وہاں پر ان کے میں نے آپ کو بتایا پرونمنٹ کیا کہ یہ وہاں پر غلطی پائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی بہت بڑی غلطی ہے. اب عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے حالات میں انتظامیہ کا ساتھ دیں. ظاہر بات ہے جب آپ جاتے ہیں کسی جگہ پر اور وہاں پر اس طرح کے حالات ہیں کہ سیلاب کا بھی خطرہ ہوتا ہے، پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی ایشو ہو سکتے ہیں، سیلاب آ گیا جس طرح کے ابھی، تو ہمیں جو انسٹرکشنز انتظامیہ کی طرف سے ہمیں مل رہی ہوتی ہے اس کو ہم نے لازمی فالو کرنا چاہیے ہمیں، اور جن مقامات پر جانے سے منع کیا جائے وہاں پر نہیں جانا چاہیے. ناظرین ایسے موقع پر جب کہ خاص کر جیسے اب مونسون کا سیزن ہے تو سیلاب کا خطرہ ہے، تو ایسے میں تمام ایسے مقامات پر جانے سے اجتناب کریں جہاں پر اس طرح کے ناخوشگوار واقعات رونما ہو سکتے ہیں. تو ہم اسی صورت میں ایسے ناخوشگوار واقعات سے بچ سکتے ہیں، ورنہ تو اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا رہے گا. اگر ہم انتظامیہ کی انسٹرکشنز کو نہیں فالو کریں گے تو ہم جان بوجھ کر وہاں پر جائیں گے. تو آج آپ دیکھ لیں کہ کتنے گھر جو ہیں وہ آپ رو رہے ہیں، افسردہ ہیں، اپنے عزیزوں کو، اپنے پیاروں کو کھو بیٹھے ہیں. تو ناظرین یہ انسیڈنٹ اگر ہم نے روکنے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے ایسے موقع کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ مری میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ بھی کچھ انتظامی غفلت تھی. انتظامیہ نے کہا تھا کہ ہم نے منع کرا تھا کہ جی اوور کراؤڈ ہو گیا، لیکن پھر بھی لوگ وہاں پہ جا رہے تھے، بار بار جا رہے تھے، اور آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح کا وہ واقعہ تھا ناخوشگوار، اور کتنے لوگوں کو وہاں پہ اپنی جان گنوانا پڑی. تو یہ واقعہ اسی وقت ہوتا ہے، اس میں انتظامیہ کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ جو جانے دیتی ہے پہلے اور اس کے بعد کہہ دیتی ہے کہ جی ہم نے تو کہا تھا، اور لوگوں کی بھی غلطی ہے کہ انتظامیہ کے انسٹرکشن کے باوجود ان کو آپ نہیں مانتے، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نماز نہیں جانا اور ہم چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے ایسے ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں. اور انتظامیہ کو بھی چاہیے ناظرین، مین چیز اب انتظامیہ پہ آ جاتی ہے کہ انہوں نے جو یہ قانون بنانا ہوتا ہے نا، اس پر سختی سے عمل پیرا ہوں، عمل کرے بھی اور سختی سے عمل کروائیں بھی. اسی صورت میں ایسے حالات اور ایسے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں ان سے روکا جا سکتا ہے. ادروائز تو اگر ہم ایسے واقعات پر کوئی انتظامی کارروائی نہیں کریں گے اور لوگوں کو جانے سے نہیں روکیں گے، یا لوگ اپنی منمانی کرتے رہیں گے، تو آپ کے سامنے اس طرح کے انسیڈنٹ واقع ہوتے رہیں گے. لوگوں کو بھی چاہیے، عوام کو بھی چاہیے کہ وہ انتظامیہ کا ساتھ دیں. کہیں پہ بھی جہاں پر بھی اس طرح کی کوئی الرٹ جاری ہوتی ہے، جہاں پہ انتظامیہ کی طرف سے انسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے وہاں پر نہیں جانا، کوئی حالات اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ کوئی لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے، فار ایگزامپل برف باری کا معاملات ہو سکتا ہے، سیلاب آ سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انتظامیہ کا ہر حال میں اس کے قوانین پر عمل کریں اور ان کی انسٹرکشنز پر جو ان کی ہدایت جاری کی گئی ہیں اس کو لازمی فالو کریں، اور اس سے ہی ہم ایسے ناخوشگوار واقعات سے بچ سکتے ہیں. اور اگر ہم نے ان پر عمل نہیں کیا، اب چاہے اس میں انتظامیہ کی غلطی ہو چاہے عوام کی غلطی ہو، تو دونوں صورتوں میں ہم ایسے واقعات پہ صرف افسوس ہی کر پائیں گے، اور ایسے انسیڈنٹ فیوچر میں بھی ہوتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا جی. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.